تو کہنے لگے مولانا کراچی میں شادی میں گئے، ہنگامہ، لیڈیز مرد مکس، یہ ماحول کیا بحریہ میں نہیں ہے؟ کہ ہمارے گھروں کا یہ ماحول نہیں ہے؟ کہ ہماری شادیوں کا یہ ماحول نہیں ہے؟ کہ انہوں نے کہا میں نکاح نہیں پڑھا تھا، کہ اس بندے نے پسٹل نکال لیا، مولوی صاحب نکاح نہیں پڑھاؤ گے تو مارے جاؤ گے، بے عزتی کرواؤ گے ہماری، اتنے لوگ آئے اور اینڈ ٹائم پہ مولوی نہ ملے، نکاح کون پڑھائے گا؟ یعنی کتنی بھی شادیاں رچائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ مولوی کا محتاج ہے نا۔ انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، مارنا ہے تو مار دو۔ تو کہا کب پڑھائیں گے؟ کہا تھوڑا بے حیائی ختم کرو، ایک کمرے میں لے جاؤ دولہے کو، میں ان لوگوں کے بیچ میں آ کے نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ کہتے مولانا جلدی جلدی میں نے نکاح پڑھا ہے، جو اس نے نذرانہ جو بھی دینا تھا وہ بھی اس کے منہ پہ مارا۔ میں نے کہا آج تمہاری شادی میں آیا ہوں، جس شادی میں مجھ جیسا مولوی نہیں آ سکتا تو تیری شادی میں امام زمانہ کیسے آئے گا؟ ایسا حلیہ بنا، ایسا گھر بنا جس میں امام زمانہ آئے۔ امام بارگاہ اور مسجد میں بیٹھ کے اور گھروں پہ علم لگانا بڑا آسان ہے، لیکن قلب تو ایسا بنا، زندگی تو ایسی بنا کہ امام زمانہ تیری شادی میں تو آ سکیں۔ آج حال یہ ہے ہمارا کہ وقت کا امام نہیں آ سکتا۔ آج ہر بچی یہ سوچے کہ سیدہ کا لباس کیا تھا، اگر بی بی ہوتی تو اس معاشرے میں کیسے چلتی۔ اور افسوس ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ ممبر پہ آنے والی خواتین نے آج اتنا ستیہ ناش کیا ہے۔ بعض نے اس دن ایک کلپ سن رہا تھا، کہیں افغانستان میں جو یہ خواتین برقع پہنتی ہیں نا، یہ اسلامی حجاب نہیں ہے۔ اب کیونکہ وہ خود نہیں وہ حجاب کرتی، اس کو ٹوک رہی ہے۔ بھئی تمہارا کام ہے جو نہیں کرتی ان کو ٹوکو۔ یہ بیچاری افغانی خواتین یا پٹھانوں کے ہاں جو حجاب ہوتا ہے ایک بڑا برقع پہنتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ شروع میں ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے بھی یہی برقع پہنتے تھے، اب تم ان کو کیوں ٹوک رہے ہو؟ پھر کیوں مصائب میں پڑھتے ہو کہ اہل بیت کی عورتیں کجاووں میں جاتی تھیں، اونٹوں کی اماریوں میں جاتی تھیں؟ پھر کیا تم کل جناب سیدہ کے حجاب کو بھی ٹوکو گی؟ کیونکہ تم نے اپنا حجاب کم کیا ہے تو اسے ٹوک رہی ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، تمام توضیح المسائل رسالوں میں لکھا ہوا ہے واجب حجاب ہی ہے۔ وجوب میں اور اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر میں بحریہ ٹاؤن میں شارٹس پہن کے چلوں، چھوٹے سے ایک ٹی شرٹ پہنوں اور چھوٹی سی شلوار پہنوں، حرام ہے کیا؟ شرعاً حرام ہے کیا؟ نہیں، لیکن برا ہے۔ ایک مولانا یہ لباس پہنے تو بولتے ہیں شرعاً حلال ہے، اخلاقاً حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ کئی لوگ توضیح المسائل سے ایسی چیزیں نکالتے، بھائی مجتہد نے یہ بول دیا، مثلا باپ بیٹی کو اتنا دیکھ سکتا ہے، یہ کیسی بے حیائی کا فتویٰ آ گیا۔ بھائی شریعت منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے۔ ہم نے صرف شریعت پہ عمل نہیں کرنا، رسول نے یہ نہیں کہا میں شریعت نافذ فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم مبعوث ہوئے تاکہ تمہیں اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچائیں۔ لیکن آج سارا معاشرہ منیمم پہ آ گیا نا۔ میں بار بار کیوں ویسٹرن کی باتیں کرتا ہوں؟ کیونکہ وہاں کے بچے منیمم پہ بھی راضی نہیں ہیں، یعنی اخلاق تو دور ہے، منیمم۔ اور خطیب بھی ان کو وہ پسند ہے جو ٹیٹو کرتا ہو۔ ایران میں کبھی کسی نے تصور کیا ممبر رسول پہ ایسا بندہ آ کے بیٹھ جائے کہ مولانا باتیں اچھی کرتا ہے، حلیہ تو دیکھو نا۔ یہاں پہ جب تم شعائر کی بات کرتے ہو تو لباس اہل بیت ہونا چاہیے، بدن ویسا ہونا چاہیے، چہرہ ویسا ہونا چاہیے، اخلاق و کردار ویسا ہونا چاہیے۔ تو فرق شریعت اور اخلاق کو سمجھا کرو۔ شریعت منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے شیعہ وہ جو 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہا جو 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ میکسیمم بتایا نا، میکسیمم بتاتے ہیں تاکہ تم منیمم کرے، اور منیمم بتائیں گے تو تم میکسیمم تک کیسے پہنچے گا؟ تو ہمیشہ کسی کو بلندی پہ لانا چاہتا ہے تو بیٹے کو تو میکسیمم بتاتے ہو نا، کہ میرے لال 6 کلومیٹر ڈیلی دوڑو، فوج میں جانا ہے، انٹری ٹیسٹ دینی ہے، تب جا کے وہاں وہ 4 کلومیٹر یا 3 میل یا 4 میل دوڑ پائے گا۔ تو اسی طرح ایمان ہے، میکسیمم پہ جانے کی کوشش کرو گے تو خدا تجھے ایمان بھی عطا کرے گا۔ آج یہ ہمارا حال ہے۔ دوسری چیز مولانا بس نکاح کے لیے یہ بات یاد رکھیے، کئی چیزیں نکاح پڑھنے سے حلال ہوتی ہیں اور کئی چیزیں نکاح پڑھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ کون بتائے گا بچوں کو؟ وہ یہ سمجھتا ہے بس میں نے نکاح پڑھا، لڑکی میرے اوپر حلال ہو گئی۔ کئی چیزیں تیرے اوپر حرام ہیں،
ایک نوجوان آیا اور اس سے ہم نے کچھ مسئلے پوچھے اور بعد میں مجلسیں اس نے سنی کچھ علماء کی، آ کے رو رہا تھا، کہہ رہا کہ مولانا میں 7 سال تک اپنی بیوی کے ساتھ حرام کر رہا تھا، 7 ایئرس، اور وہی حرام کر کے مجلس میں آ رہا ہے، کبھی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، کبھی کربلا جا رہا ہے، کبھی عمرے اور حج پہ جا رہا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ جب تک آپ فقہ اہل بیت سے دور رہو گے آپ کی زندگیاں تباہ ہو برباد ہو جائیں گی۔ دوسری چیز، مولانا کو فون کرتے، مولانا یہ دن حسن ہے یا نحس ہے؟ ہاں یہ بڑی ہمیں عادت ہے، نحس، بھائی دن نحس کب ہوتا ہے؟ قرآن پڑھو، کئی دنوں کو قرآن نے نحس بولا، بذات خود کوئی بھی دن نحس نہیں ہوتا، کوئی ایسا اتفاق اس دن میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے دن کیا ہو جاتا ہے؟ نحس ہو جاتا ہے۔ مثلا خدا نے کسی دن شکار کرنے سے منع کیا، لوگوں نے شکار کیا، کہ یہ دن کیا ہے؟ نحس ہے۔ کسی دن میں معصوم کی ولادت ہوئی، کہ یہ دن مبارک ہے، ایک اتفاق ہوا۔ عاشورہ کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی، کہ یہ دن مصیبت کا ہے، کہ اس دن ایک برا اتفاق ہوا تھا۔ اب تو بیٹی کی شادی کرائے، بیٹے کی شادی کرائے، چلو تجھے پتا چلا یہ دن کیا ہے؟ مبارک ہے۔ لیکن اگر تو غلط کام کر کے، مخالفت خدا، مخالفت علی، مخالفت رسول کر کے اپنے عمل سے اس دن کو کیا بنا دیتا ہے؟ نحس بنا دیتا ہے۔ بیٹے کی شادی کرائے گا، غلط کام اس شادی میں کرے گا، مکس گیدرنگ کرے گا، خواتین میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے آئیں گی، ڈانس ہوگا، غنا ہوگا جو اشد من الزنا ہے، تو اس دن کو کیا بنا دے گا؟ نحس بنا دے گا۔ پھر ان کی پوری زندگی کس میں گزرے گی؟ نحس میں گزرے گی۔ کہ یہ مولا علی کا فرمان نہیں ہے، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں وہ گناہ نہ کرے۔ ہر وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے جس میں وہ گناہ نہ کرے۔ تو خلاصۂ مطلب یہ ہے کہ اے مومن، اے مومنہ، جب تک اپنے وجود میں صفات کو پیدا نہ کرے۔ اب ہو سکتا ہے تو 5 وقت کا نمازی ہو، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہو، لیکن تیرے اندر صفات نہ ہو، صفت غیرت، صفت عفت، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر، جسے صفات حسنہ بولا جاتا ہے۔ انہی صفات کے ذریعے سے تیرا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ تو بچپن سے ان صفات کو اپنے بچوں کے اندر مضبوط کریں تاکہ ان کا دین بھی مضبوط ہو، ایمان بھی مضبوط ہو، اور جب قیامت میں اٹھیں اپنے والدین کو کیا کریں؟ سرخرو کریں۔ ایک باپ کے لیے واجب ہے۔ جوان آتا ہے، مولانا ہم نے صرف شادی سے پہلے اس سے ایک سوال کیا، شادی کہاں؟ مولانا شادی کر رہے ہیں۔ بیٹا غسل جنابت آتا ہے؟ کہ مولانا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بدبختی نہیں ہے کہ شادی کرا رہے ہیں لیکن اسے احکام نہیں بتا رہے۔ پورے احکام ہے، کم از کم ½ an hour 1 hour کا لیکچر امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ جس بھی جوان کی شادی ہو اس بیٹی اور بیٹے کو، خواتین کو بلا کے کچھ مسائل بتائے جائیں کہ بیٹے شادی کے بعد یہ معصومین نے بتایا ہے، کیونکہ تو نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے جو نسل امام زمانہ کی سپاہی بنے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجل فرجوں۔ تو جب تک فکر اہل بیت ہمارے گھروں میں نافذ نہیں ہوتی، ہمارے ڈیسیجن فکر اہل بیت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے اعمال، پھر دیکھیے رزق اور برکت آپ کے گھروں میں کیسے آتی ہے۔ ہم جس پیٹرن پہ چلتے ہیں وہ اگینسٹ آف اہل بیت ہوتا ہے، پھر رزلٹ نہیں نکلتا، پھر ہم کہتے ہیں مولانا کوئی دعا، کوئی ورد بتائیے۔ دعاؤں وردوں سے کام نہیں ہوتا جب تک عملی طور پہ اہل بیت کی زندگی کو فالو نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ کربلا پوری تہذیب کا نام ہے۔ کربلا ایک پوری لائف اسٹائل گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ کربلا صرف واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی ہے۔ کربلا ایک پوری سوچ اور فکر ہے جو انسان کو مختلف جذبے دیتی ہے۔ ایثار کا جذبہ، شہادت کا جذبہ، باطل کے مقابلے کرنے کا جذبہ، وقت کے یزید سے لڑنے کا جذبہ، یہ حسینی فکر ہے۔ تب امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ دیکھیے ایک موچی ہے،
اہل بیت یہ نہیں دیکھتے دنیا میں تم کیا کر رہے ہو، نہیں، وہ تمہاری صفات کو دیکھتے۔ صفات اگر مضبوط ہیں تو امام اپنی زیارت کراتے۔ موچی کا کام کرتا تھا، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ امام زمانہ اس کی دکان پہ جاتے تھے۔ بندہ موچی ہو، ان کو یہ نہیں تو ریڑھی رکھتا ہے، تو موچی ہے تمہاری، یہ چیز اہل بیت نہیں دیکھتے، وہ صفات دیکھتے بندے کے اندر، انٹرنلی اس کے اندر صفات حسنہ ہیں کہ نہیں ہے، غیرت دینی ہے کہ نہیں ہے، ہاں عجب تو اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے آج کل، دکھاوا دنیا میں بہت دن بدن دکھاوے کی دنیا بڑھتی جا رہی ہے۔ بندہ ایک موبائل لیتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ میں، تھوڑی سی گھڑی پہنتا ہے، 10 لوگوں کو دکھاتا ہے۔ یہ کل پہ میں نے بات کی، دکھاوا انسان کی ایمان کو کیا کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے۔ موچی تھا، جوتیاں سیتا تھا، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ حجت خدا اس کی دکان پہ جاتے تھے۔ چھوٹا سا واقعہ لیکن بہت پیارا واقعہ ہے۔ اس موچی سے، موچی خود نقل کرتا ہے، کہتا ہے ہفتے میں ایک دن، اس کو کہا وہ تمہاری کون سی عادت ہے جو امام زمانہ کو اچھی لگی، تو بھی تو بتا نا ہمیں۔ کیونکہ میں دکان پہ بیٹھا تھا، ایک دن امام زمانہ تشریف لائے، اور ظاہر جیسے آدمی دکان کھولتا ہے تو ایک آدمی اپنی جوتی دے کر گیا، دوسرا دے کر گیا، تیسرا، 3 لوگ اپنی جوتیاں دے کر گئے کہ بھائی ہمیں بہت جلدی ہے، جوتیوں کو سی لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے آپ کی سیوں گا، پھر آپ کی، پھر آپ کی، اتنے ٹائم پہ آ کے جوتیاں لے کر جاؤ۔ کہتا میں نے سینا شروع کیا، جب سی رہا تھا تو امام زمانہ نے اپنی جوتی اتاری، کہا کہ موچی میری جوتی کو سی۔ میں نے مولا کو دیکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے مولا میں سیتا ہوں، پہلے یہ 3 سی لو، پہلے یہ 3 سی لو۔ امام نے پھر کہا میری جوتی سی لے۔ میں نے کہا مولا آپ کو تو پتا ہے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، بس جلدی جلدی یہ 3 سی لوں، آپ کی سیتا ہوں۔ کہتا امام نے پھر بولا میری جوتی سی۔ کہتا میں کھڑا ہوا، آگے بڑھا، مولا کے سینے سے لگا۔ میں نے کہا حجت خدا مجھے آزما رہے ہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے پہلے ان کی سیوں گا پھر آپ کی سیوں گا، اب اگر مجھے بولا تو پوری بازار کو بتا دوں گا میری دکان پہ زہرا کا لال بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا امام نے مجھے زور سے سینے سے لگایا کہ یہی تو ہماری شیعوں کی صفت ہے کہ وہ وعدے پہ وفا کرتے ہیں۔ اس طرح اہل بیت اپنے شیعوں کو آزماتے ہیں۔ لمن لا عہد لا دین اللہ، اگر تو زبان کا سچا نہیں، اگر تو وعدے کا پکا نہیں، تو علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ عادتیں ہمارے اندر ہیں، اگر عادات اہل بیت کو، کردار و صفات اہل بیت کو اپنے وجود میں مضبوط کر لو، پھر دیکھو خدا تمہاری زندگی میں کتنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ عادتیں اتنی جلدی بلڈ نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ صفات حسنہ۔ خود کو علوم اہل بیت، ایک کتاب اٹھا لے زندگی میں، ایک کتاب، اس کتاب کو ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ کوئی اخلاقی کتاب ہو جس سے آپ کی بری عادتیں دور ہوں، اس طرح اپنی وجود کو ڈیولپ کرتے رہیں، اہل بیت کے قریب ہو جائیں گے۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول پہ قربان کیا، دین خدا پہ قربان کیا۔ پوری تاریخ اسلام میں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ملتا۔ لوٹنے والے بہت ملیں گے، لیکن دین پہ لٹانے والے بہت کم ملیں گے، اور وہ بھی حسین نبی کا نواسا، جس کو نبی کبھی مسجد میں دکھا رہے ہیں اپنی گھٹنوں پہ بٹھا بٹھا کر، کبھی اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے ان کے لیے سوار بن رہے ہیں، کبھی فرماتے ہیں لوگوں میرے ان 2 بیٹوں کو پہچانو، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا عالم آیا رسول کے ان بچوں پر کہ ان کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، 4 سال کی بچی کو تماچے مارے گئے۔ کئی اوقات مصائب کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کئی بار علماء سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ محرم میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو کیا ہوتا ہے؟ پورا سال ہمارے دل اتنے نرم نہیں ہوتے جتنے محرم کے دنوں میں ہو جاتے ہیں، گویا دل منقلب ہو جاتا ہے، عجیب اضطراب انسان کے دل میں محرم کے دنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ ہم سب نے امام زمانہ سے بیعت کیے،
کیونکہ ہمارا وجود متصل امام زمانے سے کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے، غم کے پہاڑ امام کے دل پہ ٹوٹتے ہیں، اور اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ تمام شیعیان امام کے دلوں پہ امام کے غم کا اثر ہوتا ہے، اور اگر سارا غم مومن کے دل پہ آ جائے نا تو اس کا دل پھٹ جائے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم نے 40 پردے اپنے شیعوں کے دلوں پہ چڑھائے ہیں، اگر یہ حقیقت مصیبت حسین کو دیکھ لیں کوئی بھی بندہ زندہ نہ رہ پائے۔ پر میں ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو سیدہ کی زباں پہ آج تیرا نام ہے۔ اگر وہ بی بی ہمارے حق میں دعا کریں تو یقیناً آخرت آباد ہو جائے گی، قلوب کو کربلا لے جائیں اور ثواب زیارت حسین، سلام حسین سے حاصل کریں۔